جو کہے گی وہ کامیابی اور ناکامی کا مدار ضرورتوں کا اچھی طریقے سے پورا ہونا کامیابی کی علامت نہیں، ضرورتوں کا ادنا چیزوں سے پورا ہو جانا ناکامی کی علامت ہے۔ کامیاب اور ناکام تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہو جائے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے دنیا میں۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے وہ انسان جانے کے لیے آیا ہے، کوئی انسان رہنے کے لیے نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں چین سے جینے نہیں دیتے، ارے چین سے جینے کی جگہ تو مرنے کے بعد ہے۔ انسان تو دنیا میں آیا ہی مرنے کے لیے۔ جس موت نے بڑے بڑے نبیوں کو نہ چھوڑا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے نبی، اللہ کا گھر بیت المقدس کو تعمیر کروایا اور اپنے لیے شیشے کا کمرہ بنوایا، جناتوں سے کام لے رہے ہیں اور عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے۔ اللہ کے اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے گھر کی تعمیر کروا رہے ہیں، کہتے ہیں موت کا وقت جب آیا تو اسی حال میں عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اسی حال میں ان کی روح کو قبضہ کر لیا۔ وہ تو بعد میں پتا چلا جب دیمک نے عصا کو کھا لیا اور عصا گرا نیچے، حضرت سلیمان علیہ السلام گرے جب پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جس موت نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، جس موت نے بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے اور شہزادیوں کو نہیں چھوڑا، میرے بھائیوں دوست بزرگوں، موت تمہیں مجھے اور تمہیں آ کر لے کر چلی جائے۔ اور اس کی بعد والی جب یہ زندگی آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ انسان کامیاب ہے۔ ایسی کامیابی دیں گے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے کہیں گے فلاں ابن فلاں کہا ہے من سعید السعادۃ لا یشقى بعده ابدا، فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ ایسی کامیابی دیں گے اللہ رب العزت اس دنیا کی دینداری والی زندگی پر۔ اگر دنیا میں رہ کر رب چاہی زندگی کو گزارا ہے، دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارا ہے، تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ دینداری کی بنیاد پر نقد انعام یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں، لوگوں میں محبوبیت ڈال دیتے ہیں، دعاؤں میں قبولیت ڈال دیتے ہیں۔ دینداری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو نقد انعام یہ دیتے ہیں، اور جب مرنے کا وقت قریب آئے گا اللہ تعالیٰ ایسے اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، ایسے اس کی روح کو نکالا جائے گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ 500 فرشتے استقبال میں کھڑے رہیں گے اور لوریاں پڑھیں گے۔ آپ کیا لوری پڑھتے ہیں؟ ماں بچے کو سلاتے کو لوری پڑھتی ہے آپ کے یہاں؟ ارے ماں جھولا جھولتی ہے تو لوری پڑھتی ہے نا بچے کو سلاتے سلاتے۔ ہمارے یہاں لوری پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماں اپنے بچے کو جب سلاتی ہے جھولے میں تو لوری پڑھتی ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں یہ پڑھتی ہے، بچہ سنتے سنتے سو جاتا ہے۔ جب نیک بندہ جائے گا دنیا سے 500 فرشتے استقبال میں کھڑے رہیں گے اور لوریاں پڑھیں گے۔ کیا لوری پڑھیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو بھی راضی تیرا رب بھی راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ قبر میں جائیں گے 3 سوالوں کا جواب دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ، اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دو، اس کی قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دو حتی مد بصرہ کہ جہاں تک اس کی نگاہ چلی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام شروع ہو جائے،
یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے اکرام میں پڑا رہے گا. قیامت کب آئے اللہ ہی جانتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قبر کے اندر آدمی کو اپنی جنت کے اندر جو مقام دکھلایا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا یا رب یقین الساعہ، اللہ تعالیٰ تو قیامت کو جلدی قائم کر دے تاکہ میں جلدی سے میری جگہ پر پہنچ جاؤں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ روح اس کی قبر میں آئے گی، اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہوگا، وہ آدمی ہار پکڑنے جائے گا، ہار ٹوٹ جائے گا، دونوں میاں بیوی بیٹھ کر وہ ہار پروئیں گے اور پرونے بھی نہیں پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے. پھر قیامت آئے کے دن ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کی سائے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں پر ناشتہ کروائیں گے، پوری زمین کی روٹی بنا دیں گے اور بیل کے کلیجے کا ناشتہ ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ جس کے زائد حصے 70,000 آدمی نوش فرمائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر ملا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حوض کوثر کیا ہے؟ تو کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے ما هو اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، وحلا من العسل اور شہد سے زیادہ میٹھا، من شرب شربۃ لا يظمأ بعد ابدا، جو ایک مرتبہ پینے کا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. قبر میں سوئے تو نیند ختم ہو گئی، ناشتہ کروا دیا بھوک ختم ہو گئی، پانی پی لیا پیاس ختم ہو گئی. اب جنت میں جائے گا تو صرف مزے کرے گا، لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے گا. اللہ تعالیٰ ایسا کامل و مکمل انسان بنائیں گے، 60 فیٹ کا اس کا قد ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی 33 سال کی. حضرت ایوب علیہ السلام کا دل ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہوگی. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے. 6 نبیوں کی صفات کو انسان میں بھرا جائے. سر کے بال گنگرائے ہوں گے، آنکھیں سرمدی ہوگی، جسم کا رنگ گندمی ہوگا. ایسا کامل اور مکمل انسان بنا کر اللہ تعالیٰ اپنے مہمان خانے میں داخل فرمائیں گے. جب جائیں گے اندر ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان لکم تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. وان تشیبوا فلا تهرموا ابدا، تم ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا. ان تصیحوا فلا تسقموا ابدا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تمہیں بیماریاں نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے مہمان خانہ بنایا ہے ان ایمان والوں کے لیے جو دنیا میں رہ کر رفاہی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مہمان خانے میں داخل ہونے کے لیے کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو تمہارے نفوس چاہیں گے. آدمی کھانا چاہے گا، کھاتا ہی چلا جائے گا. پرندے آ کر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے کھانا ہے، بولو کیا کھانا ہے؟ بھنا ہوا کھانا ہے، شوربے والا کھانا ہے. وہ کھانے کا پرندہ اڑ کر چلا جائے گا. انگور کا ایک کوشا اتنا بڑا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک کوہ 1 مہینے کی مسافت سے اڑے، نہ دائیں جائیں نہ بائیں جائیں، 1 مہینے کی مسافت پر انگور کا کوشا ختم ہوگا. ایک بدو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک دانہ میرے لیے ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے خاندان کے لیے ہو جائے گا. ایک ایمان والا اپنے ایمان کو بچا کر لے جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک موتی کا 60 میل لمبا ایک موتی کا محل ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا، وہ جہاں سے دوسرے کا دروازہ بن جائے گا. اندر جائے گا تو ایسی عورتیں ہوگی، ایسی لڑکیاں ہوگی جو مٹی کی نہیں ہے، وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہوئی. وہ جائے گا تو کہے گا نحن الخالدات فلا نموت ابدا، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی. نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، ہم ہمیشہ راضی رہیں گے، کبھی ناراض نہیں ہوں گے تم سے. دنیا والی کو تو جتنا بھی کر کے تو جہاں اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو کہنے لگتی تمہارے گھر میں آ کے مجھے ملا کیا ہے. زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو بچے چھوڑ کر چلی میں کہ بچے پال دینا، زمین سکٹ جائے گی. وہ کہے گی نحن الراضیات فلا نسخط ابدا نحن الناعمات فلا نجوع ابدا، ہم ہمیشہ ہمیشہ نعمت میں رہیں گے، کبھی ہمیں فقر و فاقہ لاحق نہیں ہوگا.
ایسا اللہ تعالیٰ نے مہمان خانہ بنایا ہے ان لوگوں کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جو دنیا میں رہ کر منچاہی زندگی کو گزارے. اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جس نے دنیا میں رہ کر منچاہی زندگی کو گزارا, خواہشات والی زندگی کو گزارا, میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نہیں دیکھتے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کے باوجود ان کے کانوں پر ان کے دلوں پر مہر لگایا. یہ خواہشات والی زندگی کب تک گزارے گا؟ ارے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک نہ ایک دن اس کو کسائی کی چھری کے نیچے آنا ہی آنا ہے. آدمی کب تک اپنی خواہشات والی زندگی گزارے؟ کسی نے اچھا کہا ہے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا, ہر ایک لیلے کے کیا کیا میں حسرت سی دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو تو نے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا, کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بچپن نے تجھے برسوں کھلایا, جوانی نے پھرا کے تجھے مجنون بنایا, بڑھاپے نے پھرا کے تجھے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں ہریشہ کیسے کیسے, مکی ہو گئے بے مکہ کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ آزمائش کا, یہ عیاشی کی جگہ نہیں ہے, یہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کو بھول کر اپنی زندگی کو گزارے, اپنے خالق و مالک کو بھول جائے. میرے بھائی اور دوست بزرگوں, اللہ کو بھول کر زندگی کا گزارنا اتنا بھاری نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ایسے بلا دیں گے جسے شراب پینے والا شراب پینے کے بعد اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. جب آدمی بہت شراب پی لیتا ہے نا, اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے میں کیا بول رہا ہوں, کہاں چل رہا ہوں, کیا حرکت کر رہا ہوں, اسے کچھ پتہ نہیں چلتا, یہ بھول گیا اپنے آپ کو. کہتے ہیں جو اللہ کو بھول کر زندگی کو گزارے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا بلا دے گا. اللہ کو بھولنا تو بہت بھاری گناہ. ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور شہزادے کی تاجپوشی ہونے والی ہے اور وقت متعین کر دیا, کل صبح 9:10 پر تاجپوشی ہوگی. شہزادے کو تخت شاہی پر بٹھایا جائے گا کل صبح 9:10 پر. اب صبح ہوئی 8 بجے, 8:30 بجے, محل کے اندر بڑے بڑے وزراء, بڑے بڑے عمراء, بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے لوگ آنے لگے. 9 بج گئے, 9:05 ہو گئی, شہزادہ نہیں ہے. اور بھائی 9:10 ہو گئے, کہاں گئے شہزادہ؟ لوگوں نے کہا تلاش کرو بھائی شہزادہ کہاں چلا گیا. تلاش کرتے کرتے پتا چلا کہ شہزادہ تو شہر کی بدسورت لڑکی کے ساتھ بدکاری میں پڑا ہوا ہے. شہزادہ صاحب شہر کی بدسورت لڑکی کے ساتھ بدکاری میں پڑا ہوا ہے. یہ جتنی گھناؤنی حرکت ہے, یہ جتنی گھٹیا حرکت ہے, خدا پاک کی قسم اس سے زیادہ گھٹیا حرکت یہ دنیا کے بسنے والے انسانوں کا اللہ کو بھول کر آسمانوں میں جانا, زمین کی تہ میں جانا, مشرق و مغرب کے قلادے ملانا, خدا پاک کی قسم اس سے زیادہ گھٹیا حرکت. کیا آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے, اپنے خالق و مالک کو بھول جائے. اللہ تعالیٰ جب زندگیاں غلط رخ پر چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ حالات ڈالتے ہیں انسانوں کے اوپر تاکہ انسان اپنی زندگی کو صحیح کرے.
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذابات چکھاتا ہے، حالات ڈالتا ہے انسانوں کے اوپر. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چرواہا ہوتا ہے، چرواہا بکریاں چرانے والا، وہ اپنے ساتھ کتوں کو بھی رکھتا ہے، اور جو بکری ریور سے علیحدہ ہو جاتی ہے اس کے پاس کتے کو بھیجتا ہے. وہ کتا وہاں جا کر بھونکتا ہے، بکری واپس ریوڑ میں آ جاتی ہے. وہ اس لیے نہیں بھیجتا ہے کہ بکری کو پھاڑ کھائے، بلکہ اس لیے بھیجتا ہے کہ بکری واپس ریوڑ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ غلط زندگیوں پر چلے جانے پر اور گاڑی پٹری میں سے اٹھ جانے پر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر حالات انسانوں پر ڈالتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے آئے. اس لیے بعد میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اپنے احسانات جتاتا ہے انسانوں کو تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اے انسان، ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی، ہم نے تجھے ہونٹ نہیں دیے، ہم نے تجھے زبان نہیں دی. تو پیدا ہوتے ہی ان آنکھوں کے ذریعے سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور ان ہونٹوں کے ذریعے سے اپنی ماں کی چھاتی کو چوستا ہے. یہ ہماری کتنی بڑی نعمت ہے. اگر میرے بھائیوں دوست بزرگوں یہ انسان دنیا میں رہ کر من چاہی زندگی کو گزار کر چلا گیا تو میرے بھائیوں دوست بزرگوں موت کے وقت اتنا خطرناک عالم ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس کی تکلیف ہوتی ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے کسی انسان پر تلوار کے 300 گھاؤ مارے جائے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف اس انسان کو ہوگی جو دنیا میں رہ کر من چاہی زندگی گزار کر چلا گیا. اور موت کے آنے پر زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، موت کے آنے پر انسان کی نقل مکانی ہوتی ہے. پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے گا، اور دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائے گا، اور قبر سے حشر میں جائے گا، اور حشر کے اندر اس کے سامنے اس کے نام اعمال دکھائے جائیں گے اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. لوگ پڑھو تمہارا نام اعمال اور تم ہی خود ہی فیصلہ کرو تمہیں کہاں چلنا چاہیے. اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے. وہ جب دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس میری کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو چھوٹی بڑی کوئی چیز کو نہیں چھوڑا، ساری کے ساری اس میں درج ہو گئی ہے. موت کے آنے پر میرے بھائی اور دوست بزرگوں زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ موت کے بعد وہ زندگی اس کی شروع ہوگی. اور جو من چاہی زندگی گزار کر جائے گا، موت کی علامات ہی اس کے زیادہ خوفناک چیز کوئی نہیں. مصیبت کے دروازے کھل جائیں گے قبر میں جاتے، فرشتے ایک ہتھوڑا اتنا بڑا ماریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک اٹھانا چاہیں گے، اٹھا نہیں سکیں. ایک ہتھوڑا ماریں گے 70 ہاتھ زمین میں چلا، پھر نکالیں گے، پھر ماریں گے. یہ ناکام انسان اور قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار رہے گا. ہٹانے سے ہٹیں گے نہیں، وہ حالات ٹلانے سے ٹلیں گے نہیں. معمولی چیز نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کی مجلس میں اس طرح بیٹھے، کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے حج کے ارادے سے جا رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. ہم نے اس کو نہلایا، کفن پہنایا اور اس کے بعد اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کو دیا. ہم نے تو جیسے ہی قبر کو دی سانپ نکل آیا وہاں سے. ہم نے اس کو بند کر دوسری جگہ گئے اور وہاں جا کر قبر کو دی تو وہاں بھی سانپ نکل آیا تو اس کو بھی بند کر دیا ہم نے. تیسری جگہ گئے اور وہاں جا کر کھودی تو وہاں بھی سانپ نکل آیا. اب ہم ان کے پاس آئے کہ ہم کیا کریں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے زبردست علم دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اگر دنیا کی ساری زمین کھود ڈالو گے اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں. وہ لوگ کہنے لگے ہم نے تو اسی حال میں اس کو دفن کر دیا. حج کرنے کے بعد ہم جب واپس گئے گھروں پر اور ہم نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ تمہارے آدمی کا ایسا کون سا عمل بد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی جلدی آ گئی. کہنے لگے ہمارا آدمی گلہ فروش تھا، لاری کے اندر ریڑھی کے اندر
چاول گیہوں آٹا بیچتا تھا لے جا کر، اور جتنے غلے کی ضرورت گھر میں ہوتی اس کو نکال لیتا اور اس کے بدل اس میں بھوسا ڈال دیتا۔ قبر کی گھاٹی معمولی گھاٹی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے قبر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، میزان حق ہے، پل صراط حق۔ اور قیامت کا ہولناک دن 50,000 سال کا دن ہوگا وہاں، سورج اتنے قریب ہوگا کہ آدمی کا بھیجا پگھل کر ناک کے راستے سے باہر آ جائے گا، آدمی کا پسینہ بہہ کر 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا، اور اپنے گناہوں کی بقدر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی ناک تک، اتنا سخت عالم ہوگا کہ آدمی پریشان ہو کر کہے گا اے اللہ تعالیٰ چاہے مجھے جہنم میں ڈال دے مگر یہاں کے عذاب سے بچا۔ حالانکہ جہنم کا عذاب اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہو، اس کی آگ کو 1000 سال تک جلائے تو سفید رہی، پھر 1000 سال تک جلایا تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو جلایا تو سیاہ کی سیاہ۔ اگر ایک سوئی کی ناکی کے برابر ظاہر کر دیا جائے تو پوری دنیا خاکستر ہو جائے۔ ایک مرتبہ صحابہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی، فَسَمِعْنَا صَوْتَ شَيْءٍ وَقَعَ، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتَدْرُونَ مَا هَذَا، جانتے ہو کیا چیز ہے یہ؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هَذَا حَجَرٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي جَهَنَّمَ مُنذ 70 خَرِيفًا فَالْآنَ انتهى إِلَى قَعْرِهَا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کو لڑکایا تھا جہنم کے کنارے سے، آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے اور اس پہنچنے کی آواز آئی۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے اپنا مہمان خانہ بنایا ہے، اور اپنے نافرمان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید خانہ بنایا ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، پیار ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں